اب یہ سورہ انشقاق ہے، جس کا نمبر 84 ہے، اور اس کی بالکل ابتدائی جو آیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، یعنی ابتدائی 5 آیات آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ فرمایا گیا اذا السماء انشقت، اس یاد کرو جب کہ آسمان پھٹ جائے گا، یہ اس حالت میں نہیں رہے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور یہی آسمان اپنے رب کی اطاعت کرے گا جب اس کو حکم ملے گا پھٹ جانے کا، اور وہ اسی کا حقدار ہے کہ وہ اپنے رب کی اطاعت کرے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب کہ زمین کو پھیلا دیا جائے گا مزید اس زمین کو، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اور یہ زمین اس کے اندر جو کچھ بھی ہوگا، جو بھی انسان اس کے اندر مر چکے ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کو باہر نکالے گی، یعنی اس سے مراد ہے کہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، the day of resurrection، یوم البعث، دوبارہ جی اٹھنے کا دن۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کی اطاعت کرے گی، وہ اسی کی حقدار ہے زمین۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تو کھنچتا ہوا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے اور اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ یعنی اس آیت کا انداز یہ ہے کہ ہر انسان مثال کے طور پر ایک کیو میں ہے، قطار میں ہے۔ جب ہم جاتے ہیں کسی بینک میں یا کسی دفتر میں اپنے کام کے لیے، تو ہم ایک قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ جو قطار ہے، کیو ہے، وہ آگے کی جانب، کھڑکی کی جانب بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ ہر انسان اپنے وقت پر اس کا کام ہو جاتا ہے اور وہ کھڑکی پر پہنچ جاتا ہے۔ اور یہاں پر کھڑکی موت ہے کہ ہر انسان موت کی کھڑکی کے آگے اس قطار میں موجود ہے اور اپنی باری کی انتظار میں ہے۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے یہاں پر۔ یہ تو سورہ الانشقاق سے ان آیات کا تعلق ہے۔ اب میں سورہ انفطار کی ابتدائی آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ سورۃ انفطار کا نمبر ہے 82، اور اس کی ابتدائی 5 آیتیں۔ سورۃ نمبر 82 فرمایا گیا اذا السماء انفطرت، اس وقت کو یاد کرو جب آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب یہ جتنے بھی ستارے ہیں، اگر آپ نے سائنس آف ایسٹرونومی کا مطالعہ کیا ہے، نظام شمسی کا، سولر سسٹم، گیلیکسیز، ملکی ویز، بلیک ہولز، کائنات، یہ سارا ذہن میں رکھیں۔ جبکہ جتنے بھی یہ سیارے، سٹارز اور پلانٹس ہیں، یہ بکھر جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جبکہ جتنے بھی یہ سمندر ہیں، یہ سب کے سب بہ اٹھیں گے، یعنی ان کی رکاوٹ ختم ہو جائے گی۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو کھول دیا جائے گا، مطلب یہ ہے کہ تمام مردے زندہ ہو جائیں گے، جی اٹھیں گے۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، اس وقت ہر انسان جان لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑا۔ تو یہ بھی انہی آیات کے ساتھ ملتی جلتی ہیں کہ جس میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب مجھے اسی سلسلے میں سورۃ قیامہ، اس کی آیات نمبر 6 سے 13 تک ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سورۃ قیامہ کا نمبر ہے سورۃ نمبر 75، ورسز 6 to 13۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں وہی بات اسی کو دہرایا گیا ہے کہ یسأل ایان یوم القیامہ، یہ لوگ اے پیغمبر آپ سے قیامت کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی، کب آئے گی۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، ان کو بتا دو کہ قیامت اس وقت واقع ہوگی جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، اس وقت دہشت کی وجہ سے، یعنی جب وہ سور اسرافیل پھونک دیا جائے گا، پہلا سور۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور یہ چاند بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی۔
वजुमिअ अश-शम्सु वल क़मर, सूरज और चांद ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे, मिल जाएंगे। यक़ूलुल इंसानु यौमइज़िन अयनल मफ़र, उस वक्त इंसान पुकार उठेगा कि काश के कोई जगह मिल जाए और भागने की, और मैं भाग जाऊं उस होलनाकी से। हर इंसान का एहसास यही होगा। कल्ला ला वज़र, हरगिज नहीं, उस वक्त भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। इला रब्बिका यौमइज़िनिल मुस्तक़र, तेरे रब की तरफ ही उस दिन सब इंसानों को जाना पड़ेगा और रब ही के पास ठिकाना होगा। उस ठिकाने से कोई इंसान भाग नहीं सकता, अगरचे हर इंसान भागने की कोशिश करेगा। युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दम व अख़्ख़र, इंसान को उस दिन बता दिया जाएगा कि जो उसने आगे भेजा और जो पीछे छोड़ा। ये आयत और इनके अलावा भी हैं, सूरह अज़-ज़िलज़ाल है, मुख्तलिफ सूरतें हैं, सूरह अल-क़ारिआ है, या उन सब में इन्हीं हक़ाइक़ को और इसी अंदाज को, क़यामत के अंदाज को बयान किया गया है। इसमें आप यूं अंदाजा कर लें कि इस वक्त जो हमारा ये सोलर सिस्टम है, निज़ाम शमसी है, या इसके अलावा कायनात का जितना भी हिस्सा है, यानी इस कायनात में इतने बड़े बड़े सैयारे हैं, सितारे हैं, कि हमारा पूरा निज़ाम शमसी उनके ऊपर रखा जा सकता है, और उनके मुकाबले में एक जर्रा है, ये बिल्कुल एक छोटा सा जर्रा है। लेकिन इसी से आप अंदाजा कीजिए कि अरबों साल से ये पूरा निज़ाम कायम है जो अल्लाह ताला ने तख्लीक किया है। और ये तमाम सैयारे खुद, अगर आप इसी निज़ाम शमसी में रहें जिसमें हमारी ज़मीन है, इससे बाहर न जाएं, इसी का मुताला करेंगे, ये इतना बड़ा अजीम है कि आपका दिमाग चकरा जाएगा इसका पूरा मुताला करने के बाद। अगरचे पूरी मालूमात अभी सामने नहीं आ सकी, साइंस नहीं ला सकी, जितनी भी हैं दिमाग चकरा जाता है। और उस वक्त का आपका आलम क्या होगा जब आप यूं पढ़ेंगे कि इतना बड़ा निज़ाम शमसी जिसमें हम रहते हैं, ये बाकी सितारों के मुकाबले में एक छोटा सा जर्रा है ये। तो इंसान का दिमाग मज़ीद चकरा जाता है। और उनमें ये जितने भी सैयारे हैं, ये अपने मदार पर बड़ी तेजी के साथ गर्दिश कर रहे हैं, और अरबों साल से इनका आपस में कोई टकराव नहीं हो रहा, कोई तसादुम नहीं हो रहा। हर सैयारा, हर सितारा और हर प्लानेट जो कुछ भी है, वो अपने अपने मदार पर बिल्कुल एक खास समत और डायरेक्शन में अल्लाह ताला के हुक्म से गर्दिश कर रहे हैं। लेकिन जब क़यामत कायम, और ये एक दूसरे से टकराते क्यों नहीं है, ये अल्लाह ताला का अजीम निज़ाम है, जिसे किसी हद तक मॉडर्न साइंस ने हमारे सामने पेश कर दिया है। इसकी तशरीह को, ये वो खास कशिश सिकल है कि जो हर सैयारे को एक दूसरे से टकराने से रोके हुए है। लेकिन जब अल्लाह ताला का फैसला होगा, सूरे इसराफील फूंक दिया जाएगा, तो उसके बाद अल्लाह के हुक्म से यही जो कसस शिकल है, यानी मुस्लिम साइंसदानों को भी यही ख्याल है और गैर मुस्लिमों का भी, कि अल्लाह ताला के हुक्म से ये खत्म हो जाएगी, ये कशिश, ये कुव्वत, खास कुव्वत है, और तमाम सैयारे एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे और यही क़यामत होगी। मॉडर्न साइंस के अंदर जो लोग मुल्हिदीन हैं, एथियस्ट हैं, वो भी, यानी उनकी तहकीक भी आखिरी यही है कि ये दुनिया एक खास मकाम पर ख़त्म हो जाएगी और अपने इख्तिताम की तरफ जा रही है। अगरचे वो खुदा को नहीं मानते, अल्लाह ताला करे कि वो खुदा के उस वजूद की तरफ आ जाएं। खुदा का कायल होना भी बहुत बड़ी नेमत है। बहर कैफ, यहाँ पर कुरान करीम में क़यामत के मुतालिक जो ऐलान किया गया है, वो ये है कि अल्लाह ताला उस रोज़ अपने खुसूसी हुक्म से, जब वो वक्त पूरा होगा, उसके अपने इल्म के मुताबिक वो फैसला सादर करेगा और ये निज़ाम तलपट हो जाएगा। सूरह इंशिकाक से ये जाहिर होता है कि जो हशर कायम होगा वो इस ज़मीन पर कायम होगा और इस ज़मीन को फैला दिया जाएगा। ये ज़मीन अभी छोटी है, यानी इसका जो मदार है या इसकी चौड़ाई है, ये तकरीबन 25,000 मील के लगभग बताई गई। ये लंबाई तो खैर बहुत ज़्यादा है।
لیکن اس وقت تمام فرشتوں، جنات اور اللہ تعالیٰ اور تمام انسانوں کی جو زندہ کیا جائے گا اور جیسے کہ محشر بپا ہوگا، اس کے لیے اس کی جسامت ناکافی ہوگی۔ تو سورہ الانشقاق جیسے پہلے میں نے تلاوت کیا ہے، یعنی سورت نمبر 84، تو اس کی آیات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حشر، اور کچھ روایات بھی ایسی ہیں کہ اس زمین پر ہوگا، مگر اس زمین کو جو ہے نا یہ اس حالت میں نہیں ہوگی، اس کی حالت کو اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور اس کو پھیلا دے گا، یہ بہت زیادہ طویل ہو جائے گی، اور شاید اس سے زیادہ طویل ہو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہم تو اپنا اندازہ کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے کہ اس وقت جو جتنی موجودہ کائنات ہے شاید اس سے زیادہ زمین لمبی ہو جائے، واللہ اعلم بالصواب۔ اب یہاں پر ایک دوسرا نقطہ ہے، یہ ہے آخرت ایک بہت بڑا ریمائنڈر ہے، انسان کی زندگی میں بہت بڑا بگاڑ ہے، اور اس بگاڑ کی کچھ وجوہات ہیں، اور ان کا جو علاج ہے وہ صرف اور صرف آخرت کا عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہے اور حساب ہے، اکاؤنٹیبلٹی۔ اس اکاؤنٹیبلٹی کے بغیر، اس حساب کے عقیدہ کے بغیر انسانی زندگی کے بگاڑ کو درست نہیں کیا جا سکتا، نہ کوئی واز کر سکتا ہے، نہ کسی حکومت کا، بہترین حکومت کا قانون اس کو ٹھیک کر سکتا ہے، اور نہ دنیا کے اندر کوئی بھی طاقت نہیں۔ انسان کو اگر کوئی چیز انسان بنا سکتی ہے تو یہ آخرت کا عقیدہ ہے، اور ہر انسان کو بتایا جائے کہ اس نے اس عدالت میں پیش ہونا ہے، مگر اس کے اندر مسلمانوں میں بھی بہت بڑی کرپشن ہے، اور غیر مسلموں کی تو ہم بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یا تو ان کے ہاں آخرت کا تصور مبہم ہے، اتنا صاف نہیں ہے جتنا قرآن نے پیش کیا ہے، یا وہ آخرت کو نہیں مانتے۔ ہم تو مسلمانوں کی طرف آئیں گے نا، کہ جو اس بات کے مدعی بھی ہیں، اور اللہ نے اس لیے اٹھایا ہے کہ یہ تمام انسانیت کو گائیڈ کریں۔ انسان کے رویے میں اور انسانی معاشروں میں جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ انسان کی اپنی ایک خصوصیات ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر انسان کو پیدا کرنے کے بعد بہترین عقل اور بہترین دانش اور بہترین جسمانی صلاحیتیں دے کر پیدا کیا ہے، یہ صلاحیتیں اور یہ عقل اس دنیا میں کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ جنات کو قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے مکلف ٹھہرایا ہے اسلامی شریعت کا، اور ہماری روایات بتاتی ہیں کہ جنات بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے، پڑھتے رہے، اور حضور جاتے رہے ان کے پاس۔ آج کل ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر جنات کے حوالے سے بہت سی کہانیاں اور داستانیں بھی مشہور ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکشن ہے، افسانے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، کہ ہمارے کچھ لوگ جنات کی طرف جاتے ہیں، ان کے جنازے پڑھاتے ہیں، یہ لیکن اصل حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، حقائق اپنی جگہ پر ہیں۔ مگر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں انسان کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دانش اور عقل کا جو معیار اور جسمانی صلاحیتوں کا جو معیار انسان کو دیا ہے، یہ کسی اور مخلوق کو نہیں دیا گیا، یہ انسان۔ اور چونکہ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ارادے کی آزادی دے دی ہے، مکمل طور پر انسان آزاد ہے۔ مثلا اگر میں سورہ الدہر کی ابتدائی آیات کو آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو آپ اچھی طرح سمجھ سکیں گے، پوری طرح، کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، اور یہ بگاڑ اگر اسے روکنے والا کوئی نہ ہو تو یہ کس حد تک جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کو آزما سکیں، اور اسی آزمائش اور ٹرائل کے لیے ہم نے اس کو سمیع اور بصیر کی حیثیت دی ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمیع بنایا ہے اور بصیر بنایا ہے، یعنی بہترین سماعت دی ہے اس کو، سماعت کی قوت، اور بہترین بصارت دی ہے، اور اسی کے اندر عقل اور دانش بھی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، تو چنانچہ ہم نے اس کے سامنے راستہ واضح کر دیا کہ ہدایت کا راستہ یہ ہے، اور یہ گمراہی ہے ہدایت کے علاوہ۔
اما شاکرا و اما کفورا. اب اس کی مرضی ہے اس آیت کے مطابق، اور بھی آیات ہیں اس کے علاوہ. اب اسی انسان کی مرضی ہے، خواہ یہ خدا کا فرما بردار بنے، شکر گزار بنے، یعنی ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہوئے، وہ اما کفورا، اور اس کی پوری مرضی ہم نے اختیار دے دیا ہے، آزادی دے دی ہے کہ یہ نافرمانی کا راستہ اختیار کرے اور خدا کا ناشکر بنے. تو اسی سے چونکہ اللہ تعالی خارج سے، یعنی فرام ایکسٹرنلی ایسا انتظام نہیں کرتا کہ ایک انسان اگر گناہ کرنے کا ارادہ کرے تو کوئی قوت اسے روک دے، نہیں، ایسا نہیں ہے. اور نہ ہی نیکی کے سلسلے میں ایسا ہے. ہر انسان آزاد ہے، اسی آزادی کی بنیاد پر حساب کتاب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے آخرت میں. اب انسان عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنی حدوں میں نہیں رہتا. انسان کے ساتھ چونکہ شیطان ہے، اس کی نفسانی خواہشات ہیں، اس کے غلط اور منفی مفادات ہیں، انسان شکست کھا جاتا ہے شیطانی وسوسے سے اور اپنے مفادات سے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی حدود سے آگے بڑھ جاتا ہے. جب آگے بڑھتا ہے تو اس سے کلیش پیدا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ. ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ جب آپ دوسرے کے حقوق چھینیں گے، اس کے معاملات میں مداخلت کریں گے، تو وہ بھی آگے سے مزاحمت کرے گا، مقابلہ کرے گا. یہیں سے پھر کلیش ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، قتل مقاتلے ہوتے ہیں، اعلیٰ سطح پر جنگیں ہوتی ہیں. یہ اس کا نتیجہ ہے انسانی اخلاق کا بگاڑ. یہی کہ سب سے بہترین جو پریونٹیو میجر ہے، ڈیٹرنٹ، کہ انسان کو فساد سے روکنے والا، کہ آخرت کا عقیدہ اسے بار بار انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے، یاد دہانی کروائی جائے، اس کا احساس دلایا جائے، اور انسان کو اور خصوصاً مسلمانوں کو اس کا احساس دلایا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ہر انسان کو پیش ہونا ہے. وہاں پر کسی کو مفر نہیں ہے قرآن کے مطابق. یہاں پر کچھ مذہبی کرپشن بھی آ جاتی ہے کہ آپ نذرانے دے دیں پیر صاحبان کو، فلاں ولی کے نام پر، فلاں انسان کے نام پر، اور یہ نذرانے آپ کو وہاں پر بچا دیں گے. اب وہاں پر ہر انسان جو ہے اس کو اپنی پڑی ہوگی، پیروں کو اپنی، مریدوں کو اپنی، علماء کو اپنی، مقتدیوں کو اپنی، اماموں کو اپنی، اور ان کے شاگردوں کو اپنی. وہ تو ایک جس سے کہا جاتا ہے نا کہ ہر انسان لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر انسان اپنے اپنے معاملے میں پڑا ہوگا اور دوسرے کی کوئی ہوش نہ ہوگی. اور اس سے پہلے ہم بیان کر چکے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ وہاں نہ تو باپ اپنی اولاد کے کام آئے گا، نہ اولاد باپ کے، نہ ماں اپنی اولاد کے، اور نہ اولاد ماں کے. کوئی رشتہ وہاں پر نہیں ہوگا، تمام رشتے وہاں پر ختم ہو جائیں گے. اسے کہا جاتا ہے نفسا نفسی کا عالم. نفسا نفسی کا عالم، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان وہاں پر کسی کا نہ ہوگا. حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر کوئی بھی کسی کو نہیں پوچھے گا. نمبر ایک، وہ وقت جب کہ انسان کو اعمال نامے دیے جانے کا وقت ہوگا، جب انسان اٹھے گا، اور اعمال نامے کے ملنے کے وقت تک کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا. اور اس کے بعد پھر وہ آخری مرحلہ جو پلسرات سے گزرنا ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوگا کہ وہاں بھی کوئی بھی کسی کا نہیں ہوگا. البتہ قرآن پاک میں کچھ آیات ہیں، اور اس کی تفسیر میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہیں، اس پر چونکہ بیان اس سے پہلے ہو چکا ہے آخرت پر، تو آج صرف یاد دہانی کے طور پر، ریفرنس کے طور پر عرض کروں گا کہ ان احادیث کی روح سے جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں، نافرمان نہیں ہیں، ان کے لیے رعایتیں ہوں گی، اور ان کے لیے آسائشیں بھی ہوں گی، راحت بھی ہوگی. اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تکلیف تو ان کو آغاز میں اٹھانا پڑے گی، لیکن آگے چل کر یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے بعد پھر جو قیامت کا اکثر وقت ہوگا، یا خصوصاً اعمال نامے ملنے کے بعد پھر جب فیصلہ ہو جائے گا، تو ان کے لیے آسائشیں ہوں گی، اور وہ غم اور وہ
मसाइब ख़त्म हो जाएंगे। अब चूंकि हम दुनिया और आखिरत दोनों की बात कर रहे हैं, बहम ताल्लुक की, और आखिरत बहैसियत फैसला कुन याद दहानी, इस सिलसिले में जैसे कि अभी कहा गया कि आखिरत का अकीदा और आखिरत का एहतिसाब, अकाउंटेबिलिटी, ये बुनियादी चीज़ है। यहाँ पर मुसलमानों के मुआशरों में इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है, जो इस्लाम का तरबियती निज़ाम है पूरा का पूरा, जो आखिरा बेस्ड है, आखिरा ओरिएंटेड, उसका इहया किया जाए, उसे रिवाइव किया जाए। ये मुसलमानों की इस्लाह के लिए बहुत ज़रूरी है। जब मुसलमानों की इस्लाह होगी तो मुझे उम्मीद है कि गैर मुस्लिम इनकी तकलीद करना शुरू कर देंगे, इसलिए कि दुनिया में बहुत बड़े मसाइब हैं और कौमें चाहती हैं कि उनके मसाइल हल हों। और ये सबसे बड़ा अलमिया ये है कि इस दुनिया में मुसलमानों के पास अल्लाह की किताब महफूज है, जिसमें सारे हल मौजूद हैं, मगर मुसलमान उससे कोई फायदा नहीं उठा रहे, मुसलसल मुश्किलात में है। ये ऐसा है कि एक बेहतरीन बहुत बड़ा कुआं पास पड़ा है और पूरी कौम उस कुएं के इर्द गिर्द पड़ी हुई है, वो प्यास से बेहोश है और उनकी इतनी तौफीक नहीं कि बस थोड़ा सा हाथ दराज करके वो पानी पी लें कुएं से। और यही सूरत हाल पूरी इंसानियत की है। पूरी इंसानियत, जाहिर है कि इंसानियत की अक्सरियत तो कुरान से वाकिफ नहीं है, मुसलमान नहीं है। जो लोग वाकिफ हैं उनकी सूरत हाल ये है। अब जो इस्लाम का तरबियती निज़ाम है कुरान का, इनमें कोई तबके मुस्तस्ना नहीं है। ये आला तबका से लेकर हुक्मरान और रुआसा से लेकर एक आम गरीब, मिस्कीन और मजदूर तक, ये सब के लिए है और सब सब पर ये लागू होता है यकसा तौर पर। यहाँ पर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है और कोई इस्तिस्ना नहीं है कि जिसके पास दौलत आ जाए ज्यादा या ओहदा आ जाए, इक़्तिदार आ जाए तो वो दीन से आज़ाद है, उसकी कदरों से आज़ाद है। दुनिया भी उसको बख्श दे, उसके साथ दीन की बात न करे, कोई इस्लाम की बात न करे, कोई नमाजों की बात न करे और ना वो करें, इसलिए कि अब वो मुस्तस्ना हो चुके हैं। तो इससे मालूम हुआ कि जो बेचारे गरीब मस्कीन हैं, दीन उनके लिए रह गया और यही वजह है कि दीन की तहकीर हो चुकी है गरीब और मस्कीनों के लिए। अब यहाँ मैं कुछ आपके सामने मिसालें पेश करना चाहता हूँ कि जो तरबियत का निज़ाम है इस्लाम का, ये कितना ज़्यादा जामे और अहसन है। जब ये अपनी सही शक्ल में था तो मुसलमान उरूज में थे। मसलन हम आगाज करेंगे हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से, कि जिनको खलीफा राशिद तस्लीम किया गया है। मैं जरा पीछे नहीं जाता इसलिए कि वो दौर बहुत अहम था और उसके वाकयात को पेश करने के बाद लोगों में एक तसर पाया जाता है कि वो बड़े मुकद्दस लोग थे, सहाबा थे, तो उससे हमारे लोग कुछ अमल नहीं लेते, रहनुमाई नहीं लेते। हालांकि वो रहनुमाई के मीनार थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम का दौर तो सबसे बुलंद था, बुनियाद था। मैं उमर बिन अब्दुल अजीज के ये एक ऐसे दौर में पैदा हुए कि जो इंतहाई करप्शन का दौर था। अब ये खलीफा भी थे और बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, उमर बिन अब्दुल अजीज। तो इन्होंने बड़ी इस्लाहात की, इस्लाम नाफिज किया, मजालिम को ख़त्म किया और इनके ख़ानदान की जो बदमाशियां थीं, जो वो किया करते थे, सब की इस्लाह की। मजलूमों को उनका हक दिया, उनकी ज़मीनों को छीना हुआ था वो वापस की। एक दिन इनकी फूफी इनके पास आई तो उन्होंने दरखास्त की, किसी खास इलाका की कोई ज़मीन थी कि वो ज़मीन उनको लिख कर दी जाए। जाहिर है कि वो ज़मीन कोई शामिलात में नहीं थी और ना ही उमर बिन अब्दुल अजीज की कोई मलकियत थी या हुकूमत उसे दे सकती थी। और ये चूंकि बहुत बड़े मुनसिफ मिजाज थे, इन्होंने अपनी फूफी को समझाने के लिए एक तरकीब की कि वहां पर जो लोग थे मुलाजिम, उनमें से किसी को हुक्म दिया कि वो एक ऐसी अंगीठी ले आए कि जिसमें जो कोयले हैं वो दहक रहे हों और वो आग से जल रहे हों, और उसके साथ जो है ना वो कच्चे गोश्त का एक टुकड़ा भी ले आओ।
चुनाके मुलाजिम वो गए, चूंकि उन्होंने वो इंतजाम कर लिया। जब वो ले आए तो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने गोश्त के उस टुकड़े को पकड़ा और अंगीठी के उस जलते हुए अंगारों पर डाल दिया, रख दिया। अब थोड़ी ही देर में वो जो गोश्त का टुकड़ा था वो जल भुन पर काला हो गया, स्याह हो गया। जैसा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं। इस पर यानी इस मिसाल को सामने रखते हुए उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपनी फूफी से यह कहा कि फूफी जान, आपका एहतराम अपनी जगह पर बजा, लेकिन क्या आप इस बात को पसंद करेंगी कि क़यामत के रोज आपका भतीजा तो इस तरह जलकर खाक हो जाए, भून कर काला हो जाए जैसा कि ये गोश्त का टुकड़ा हुआ है, और आप मजे करें अपनी जगह पर। अब वो फूफी समझ गई तो वो नाराज होकर उठी और चली गई, यानी वो खुश नहीं हुई। लेकिन यहाँ पर उमर बिन अब्दुल अजीज बहुत बड़ा सबक दे गए उनको भी और पूरी उम्मत को भी। ये है तरबियत, जो जिसका आगाज होता है हुक्मरानों से, गरीबों से इसका आगाज नहीं होता कि दीन को हकीर कर दिया जाए और बड़ों को मुआफ किया जाए। उन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर इस तरबियत को और इस्लामी कानून को नाफिज किया। यही इस्लाम और इस्लाम की रूह है। अब ये आपको याद होगा कि स्पेन पर मुसलमानों की बड़ा तवील अरसा 850 साल तक हुकूमत रही है, बड़ी कामयाब हुकूमत थी, और इसका जवाल इंतहाई इबरतनाक है। जुमा के हर खुतबा में और सोशल मीडिया के हर दर्स में मैं समझता हूँ कि अगर तौफीक हो तो मुसलमानों को ये याद करवाया जाए कि वो कौन सी बदआमालियां थी जिनकी वजह से उंदलुस के अंदर हमारी अजीम हुकूमत का खात्मा हुआ, और ये नहीं कि उसके बाद हमने अपनी इस्लाह की। आज उन ही बदआमालियों को उसी अंदाज में हम दोहरा रहे हैं और तवक्को ये रखते हैं कि हमें कामयाबी हासिल होगी, और अल्लाह ताला से कामयाबी की दुआएं मांग रहे हैं। ये बड़ी अजीब बात है कि इंसान जहर खाने के बाद अल्लाह ताला से सेहत की दुआ मांगे और डॉक्टर से फिर जाकर वो दवाई मांगे कि मैंने जहर खा ली है, अब मुझे ऐसी दवाई दें कि मैं जहर भी खाता रहूं और उसके साथ साथ शिफा भी मिलती रहे। तो स्पेन में जो बहुत बड़ा हुक्मरान था खलीफा अब्दुर्रहमान अस्सालिस, इसने एक बहुत बड़ा महल तामीर किया जो असलन तो महल था अज़-ज़हरा, लेकिन ये इतना वसी था कि इसको मदीनतुज़-ज़हरा कहा गया, यानी एक पूरा शहर था इतने वसी। यानी 30 साल के अंदर ये बनकर तैयार हुआ। हमारे बाज मुअर्रिखीन ने, अल्लामा इब्ने असीर ने और इन लोगों ने इस मोहल्लात, इस पूरे मदीनतुज़-ज़हरा की जो तफसीलात दी है, यानी उस पर 3-3 सफ़हात सर्फ किए हैं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसकी वुसअत और उसकी तामीर और उसमें पत्थर और उसके अंदर जो मटेरियल लगाया गया, उसमें जो बागात, उसके अंदर जो फूल, उसमें जो नहरें वगैरह वगैरह वगैरह, इनकी तफसीलात 3 सफ़हात से ज्यादा है, खुद मेरी नजर से गुजरे हैं। और जब वो तैयार हो गया तो उसने जितने भी वज़रा थे, अवाम के जो अवाम में से जो मुअज़्ज़ज़ीन थे और जो उलमा थे, सबको बुलाया और सब ने तारीफ की। आप यूं समझ लें कि उसका आगाज था, जैसे कि हम जब कोई काम करते हैं, किसी नए मकान में जाते हैं या नई शॉप शुरू करते हैं, तो आगाज में दुआ करते हैं, अपने दोस्तों को और अच्छे लोगों को बुलाते हैं। ये उसका आगाज था। तो तमाम वज़रा ने, पब्लिक ने, मुअज़्ज़ज़ीन ने बड़ी तारीफें की, क्या बात है, और 30 साल के अरसे में बनकर तैयार हुआ। अब जो काजी उल कुज़ात थे, चीफ जस्टिस, ये जो हमारी अरबी जुबान में काजी उल कुज़ात उसे कहा जाता है, काजी मुंजिर बिन सईद थे। जब उनसे पूछा गया, इसलिए कि वो खामोश थे अभी तक, तो बादशाह ने पूछा कि हजरत शेख आप कैसे खामोश हैं, आप फरमाएं। जब वो बोले तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि ए बादशाह, मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था कि शैतान आप पर इतना हावी हो गया है कि आपने इतनी बड़ा इसराफ किया, फजूल खर्ची की और दुनिया के लिए इतना बड़ा पैसा खर्च किया। इसका तो जवाब देना पड़ेगा आपको। और उन्होंने वो खरी खरी सुनाई, हालांकि वो उनके खजाने से तनख्वाह लेते थे, लेकिन होता ये था कि वो लोग साहिब किरदार थे और उन्होंने वो वसीयत की, यही बात की
کہ اسلام کی تربیت میں کسی کے لیے بھی استثناء نہیں ہے۔ اب اس پر وہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ رونے لگا وہاں پر، اور اس نے شکریہ ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی منذر بن سعید اور ان جیسے دوسرے علماء کی وجہ سے یہ جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے یہ ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے تھے، نہ ظلم میں، نہ اسراف میں، اور نہ کسی دوسرے معاملات میں۔ یہاں پر تو خیر بہت زیادہ اسراف ہوا، اس لیے کہ اپنی بیوی کے لیے تھا، الزہرا اس کی بیوی تھی، جیسے کہ ہمارے وہ مغل شہنشاہ شاہ جہان نے تاج محل تعمیر کیا تھا، تو یہ صورتحال ہوتی ہے۔ آج تو وہ قصر الزہرا، مدینۃ الزہرا، وہ کھنڈرات کی شکل میں بھی نہیں ہے، بمشکل اس کے نشانات پائے جاتے ہیں۔ اور یہی وہ بادشاہ تھا، اس نے 50 سال حکومت کی، اور جو اسپین کے مسلم حکمران تھے اس کی تاریخ میں اس کا دور سب سے عظیم تھا۔ 50 سال کا ترقی کے لحاظ سے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، معاشی ترقی، سماجی ترقی، ہر لحاظ سے بہترین دور تھا۔ اس کا نام تھا عبد الرحمن الثالث، 50 سال حکومت کی۔ اور اس کے مرنے کے بعد اس کے محل سے جو چیزیں ترکہ کے طور پر ملی، تو اس کے اندر اس کا ایک خط بھی تھا۔ یہ وہی بادشاہ ہے جس کا خط ملا اور اس نے کہا کہ میں نے 50 سال تک بڑے جاہ و جلال اور بڑے روب داب کے ساتھ حکومت کی ہے، لیکن ان 50 سالوں میں جو سکون کے دل تھے، صحیح معنوں میں جو سکون ملا دل کو، وہ صرف 14 دن تھے۔ اب تصور کریں 50 سال میں سے کہتا ہے کہ صرف 14 دن ہی صحیح معنوں میں مجھے سکون کے مل سکے۔ سکون دولت سے اور عہدوں اور اقتدار سے نہیں ہوتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جب انسان خدا کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ذکر اللہ، اسی کے اندر دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ لیکن یہاں پر جو نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ایسے لوگ موجود تھے بڑی تعداد میں ہر دور میں اس زمانے میں، کہ جنہوں نے اصلاح کی کوشش کی، اور اوپر سے لے کر نیچے تک قوم اس وقت تک زوال کا شکار نہیں ہو سکتی، آشنا نہیں ہو سکتی، جب تک کہ اس کے اندر نظام تربیت پورے طور پر موجود ہو اور کوئی طبقہ اس سے مستثنا نہ ہو۔ اب یہاں پر مجھے ایک دلچسپ واقعہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بنو امیہ، آپ کو یاد ہوگا بنو امیہ خلافت راشدہ کے بعد خلافت ان کے پاس چلی گئی، بلکہ انہوں نے تلوار کے زور پر حاصل کر لی۔ تو ان کے خلفاء میں سے خلیفہ عبد الملک بن مروان بہت اہم ہے۔ عبد الملک بن مروان، اس کا زمانہ بھی بہت اہم ہے۔ تو اس زمانے میں امام زہری ہوتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے اپنے وقت کے محدث اور مفسر تھے، اور ان کا بہت بڑا احترام تھا۔ یہ کبھی کبھار نصیحت کے لیے جایا کرتے تھے وہاں پر، اور ایسے لوگوں کی وجہ سے یہ جو لوگ حکمران تھے ان کی اصلاح ہوتی تھی، اور یہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہو سکتے تھے۔ تو گفتگو میں امام زہری کے ساتھ خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک بات کی، اور اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ ایسے علماء آتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ بادشاہت دے دیتا ہے، جو مسلمانوں کا حکمران بن جاتا ہے، بادشاہ بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں نہیں لکھتا، اس کی نیکیاں ہی لکھی جاتی ہیں۔ جو نا وہ علماء سو تو ہوتے ہیں نا، وہ ہاں میں ہاں ملانے والے، اور جن کو صرف نذرانے چاہیے۔ تو امام زہری مسکرا اٹھے، انہوں نے ایک سوال کیا عبد الملک بن مروان پر کہ امیر المومنین مجھے یہ بتائیں، یہ ایک ٹائٹل تھا جو حقیقتاً خلفائے راشدین کے لیے تھا، لیکن سیاست کے لیے باقی بادشاہوں نے بھی جو ہے نا اس کو استعمال کرنا شروع کیا اور پبلک سے یہی مطالبہ کیا۔ تو امام زہری نے کہا کہ امیر المومنین مجھے یہ بتائیں کہ وہ شخص بڑا ہے جو صرف بادشاہ ہو، یا وہ شخص زیادہ بڑا ہے کہ جو بادشاہ بھی ہے اور اللہ کا پیغمبر بھی ہے؟ تو عبد الملک نے جواب دیا وہ تو زیادہ بڑا ہے جو بادشاہ بھی ہو اور اللہ کا پیغمبر بھی ہو، پیغمبری تو بہت بڑی ہے۔ تو اس پر امام زہری نے کہا کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بھی تھے اور وہ بادشاہ بھی تھے سرزمین پر،
ان کو قرآن میں خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ۔ اے داود، ہم نے تم کو اقتدار کیا ہے، حکمرانی دی ہے، اس زمین پر تم کو خلیفہ اور بادشاہ بنایا ہے، تو لہٰذا انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فیصلہ کرتے ہوئے تم اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے لگو، پھر تم گمراہ ہو جاؤ گے، اس کے باوجود کہ تم پیغمبر بھی ہو تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیے اس آیت کے اندر جو حکم حضرت داؤد کو ملتا ہے، تو اے امیر المومنین، تمہارا مقام تو داؤد علیہ السلام سے تو بہت نیچے ہے۔ اگر داؤد علیہ السلام مستثنا نہیں ہیں اللہ کے حکم سے، تو تم کیسے ہو سکتے ہو؟ تو اس نے بڑی معذرت کی کہ مجھے گمراہ کرنے کے لیے بھی بہت سے لوگ یہاں پر موجود ہیں، لیکن بہرحال اصلاح کرنے والے لوگ، اس لیے کہ یہاں پر یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اور اسی طرح آخری واقعہ جو میں آپ کے سامنے اسی نوعیت کا بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ عثمانی خلفاء کا ہے۔ خلفاء یہ ترکی کے عثمانی خلافت کہ جس زمانے میں اس کا دغدغہ اور شہرت تھا اور بہت بڑی حکومت تھی یہ، تو ان سلاطین، ان خلفاء میں سے سلطان سلیم، اس کا عہد جو ہے نا یہ بہت اہم تھا، اور یہ بڑا زبردست بادشاہ، زبردست حکمران تھا ان ترکوں میں سے سلطان سلیم۔ اس نے ایک مرتبہ کہ ترکی میں عیسائیوں کی بھی بہت بڑی تعداد تھی، اور ترکی کا یہ علاقہ ظاہر ہے کہ عثمانیوں نے عیسائیوں سے چھینا تھا۔ استنبول، قسطنطنیہ تو ان کا بہت بڑا دارالسلطنت تھا، مذہبی شہر تھا۔ تو بہرحال ان کے قبضے میں آنے کے بعد عیسائیوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر آباد تھی، خود قسطنطنیہ میں، انگورا اور باقی شہروں میں۔ تو سلطان سلیم نے یہ فیصلہ کیا کہ میں زبردستی حکومت کے زور پر، یعنی اپنے تلوار کے زور پر عیسائیوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ فوراً مسلمان ہو جائیں، اور اس کے باوجود بھی جو مسلمان نہ ہو تو انہیں ملک بدر کر دوں یا انہیں ختم کر دوں۔ معلوم نہیں کہ یہ خیال کیسے اس کے ذہن میں آیا۔ جو علماء میں سے مفتی جمال تھے وہاں، وہ فوراً گئے اور سلطان سلیم سے ملاقات کی۔ سلطان سلیم جو ہے نا بڑا سخت بادشاہ تھا، اور اسے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خود قرآن میں اللہ تعالیٰ کا حکم موجود ہے، لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر زبردستی نہیں ہے، اور کسی کو بھی زبردستی کلمہ نہیں پڑھایا جا سکتا، یہ اسلام کے خلاف ہے، اور تمہارے پاس ایسا کوئی اقتدار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے کہ تم اس پر عمل کر سکو۔ انہوں نے اس جذبے کے ساتھ اور اس اعتماد کے ساتھ بات کی کہ سلطان کو اپنا حکم واپس لینا پڑا اور معذرت کرنا پڑی، غلطی کا اعتراف کرنا پڑا۔ اور یہی صورتحال علماء کی، مصلحین کی مغل دور کے اندر بھی موجود ہے، جس میں امام شیخ مجدد الفسانی کی مثال بہت مشہور ہے، اس کے علاوہ بھی ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اس دور میں اسلام کا تربیتی نظام زندہ تھا۔ تربیتی نظام تعلیمی نظام پر مبنی ہوتا ہے، اور جو مسلمانوں کا تعلیمی نظام تھا اس میں زیادہ تر امراء جایا کرتے تھے، اعلیٰ طبقہ کے لوگ، پیسے والے لوگ، رئیس لوگ، جس کی وجہ سے جو اسلام کا نظام تعلیم تھا اس کی بہت بڑی قدر و قیمت تھی۔ آج کا المیہ یہ ہے کہ جب مسلمانوں پر زوال ہوا اور مغرب کی بالادستی اور حکمرانی قائم ہو گئی، تو ہمارا جو نظام تعلیم تقسیم ہو گیا، ایک ماڈرن ہو گیا، اور دوسرا بالکل خالص سطح پر دینی اور مذہبی، اور دینی اور مذہبی یہ مکمل طور پر غرباء کے حوالے کر دیا گیا، جس سے تحقیر ہو گئی، اور جس سے یہ تصور ہوا کہ دین غرباء کے لیے رہ گیا۔ جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جو لوگ اقتدار پر ہیں، جو قوت والے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ آزاد ہو گئے۔ تو نچلے طبقے پر دین کے محدود ہونے کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا تربیتی نظام مکمل طور پر محدود ہے، ناکام ہو چکا ہے، یہ غرباء تک محدود ہے۔ جو علماء باتیں کرتے ہیں وہ روایتی انداز میں ہیں، وہ جدید تقاضوں کو نہیں جانتے، اور نہ چیلنجز کا ان کا علم ہے، انہیں علم ہے۔
تو اس کے نتیجے میں صرف وہی لوگ ان کا ٹارگٹ ہیں جو بالکل غریب ہیں، جو معاشرے میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکتے کسی لحاظ سے بھی، محنت مزدوری کرنے والے انتہائی غریب ہیں، انہی کی حد تک ان کی آواز ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس حد تک وہ عضو معطل بن چکے ہیں معاشرے میں۔ اس لیے آج انسانیت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ایک مادہ پرستانہ نظام پوری دنیا پر غالب ہے، جس کو ہم میٹیریلزم کہتے ہیں، جو ایک جدید تہذیب ہے۔ آج کا دور یہ گلوبلزم کا ہے، گلوبل ولیج بن چکی ہے پوری دنیا، اور جن طاقتوں کے پاس اقتدار ہے اور جو جدید تہذیب جو ہے نا غالب آ چکی ہے، اس کی وجہ سے بہت سے مسائل ہیں پوری انسانیت کو، پوری دنیا میں۔ مثال کے طور پر اس تہذیب نے جو پورا فوکس کیا ہے وہ جسم پر کیا ہے، روح پر نہیں۔ مکمل جو ارتکاز ہے، فوکس ہے، وہ جسمانی تقاضوں کو پورا کرنا ہے، جو جسمانی تقاضے ہیں، اور اس کے لیے عیش و عشرت ہے۔ یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اور انہیں مزید معلومات فراہم کرنے کے لیے اتنی زبردست اور حیرت انگیز ایجادات کی ہیں، ڈسکوریز، کہ اگر آج سے یعنی 100 سال پہلے کا کوئی انسان، آج سے 100 سال پہلے کا، یعنی 100 سال پہلے جو فوت ہو چکا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ کر دے اور زندہ ہو کر آ جائے اور موجود دنیا کو دیکھے اسی عقل کے ساتھ اور اسی دانش کے ساتھ کہ جسے لے کر وہ فوت ہوا تھا، تو وہ انتہائی دنگ رہ جائے گا اس ترقی کو دیکھ کر، اور انسان کے ان موٹروں کو، ہوائی جہازوں کو، خلا کی اس تسخیر کو، اور جو کچھ ہو رہا ہوگا کہ یہ وہی وہ دنیا تھی جسے چھوڑ کر میں مرا تھا، کیا یہ وہی انسان ہے؟ دنیا کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ یعنی اتنی حیرت انگیز ترقی کے باوجود، عقل کو معاف کر دینے والی ترقی کے باوجود، انسان انسانیت کے مقام پر نہیں آ سکا۔ انسانیت کے مسائل اپنی جگہ پر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ایک ہی جانب انسان لڑک گیا ہے اور اس نے فوکس کیا ہے، وہ جسم اور اس کے تقاضے، وہ روح کے تقاضوں کو نہیں سمجھ سکا جو اس سے زیادہ اہم تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے اس دور میں بہت زیادہ مصائب ہیں۔ مثلا بڑی غربت ہے۔ اگر آپ تیسری دنیا، اور تیسری دنیا میں بھی خصوصاً جو افریقی ممالک ہیں دور دراز کے، انتہائی حد تک غربت ہے۔ خود ترقی یافتہ ممالک کے اندر غربت ہے، بڑے مسائل ہیں، لوگوں کی جو ہے ذہنی پریشر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کے مختلف حصوں میں جنگیں ہیں، شدید جنگیں جاری ہیں، اب تک تو لاکھوں انسان اس کا لقمہ بن چکے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ جدید تہذیب کی جو ترقی ہے جتنی زیادہ کی، اس کی وجہ سے جنگیں ختم ہو جاتی، غربت ختم ہو جاتی، ذہنی سکون مل جاتا، لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے۔ اسے کہتے ہیں انسانیت میں ترقی کرنا۔ اب انسانیت میں تو ترقی نہیں ہو سکی۔ اگر وہ ترقی ہوئی ہے وہ دوسری جانب حیوانیت کی جانب ہے، جسمانی تقاضوں میں ہے، کہ انسان نے اپنے آپ کو گراتے 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 اب وہاں تک پہنچ چکا ہے کہ انسان مکمل ننگا ہو چکا ہے، کہ جیسے کہ جانور آزاد ہیں اپنی جنسی زندگی میں، آج کا انسان بھی یہی حقوق مانگ رہا ہے کہ جانوروں کی طرح آزاد ہو، اور یہاں کے ممالک نے باقاعدہ ان کو قانونی تحفظ بھی دے دیا ہے۔ اس سلسلے میں سورہ محمد کی وہ آیت میرے سامنے ہے کہ سورت محمد نمبر 47 اور ورس آیت نمبر 12، دیکھیں اس کا پیغام بہت اہم ہے۔ فرمایا گیا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ وہ لوگ کہ جو نافرمان ہو گئے اللہ تعالیٰ سے، خواہ وہ مسلم ہوں یا غیر مسلم ہوں، یہاں پر دونوں مراد ہیں اللہ کی نافرمانی۔ جب وہ نافرمانی کی طرف آ گئے تو اب وہ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، اس دنیا کے نفع حاصل کر رہے ہیں، اور وہ کھا پی رہے ہیں اس انداز میں کہ جس انداز میں مویشی کھاتے ہیں، چوپائے کھاتے ہیں، اور ان کے لیے جو آخری ٹھکانہ ہے پھر جہنم ہی ہوگا۔ اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ جب انسان
اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اختیار کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ انسانیت سے گر جاتا ہے، مقام انسانیت سے، اور وہ حیوانیت کے مقام کی طرف چلا جاتا ہے۔ بلا شبہ وہ حیوانوں کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ ہے، بلا شبہ اس کی ترقی بہت زیادہ ہے، لیکن چونکہ انسانیت اور اخلاق میں ترقی نہیں ہوتی تو لہٰذا وہ اپنی فطرت کے لحاظ سے وہ حیوانیت کی سطح پر آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چاہیے تو یہ تھا کہ اتنی عظیم ترقی کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بلکہ گلوبل حال بن چکی ہے، گلوبلائزیشن، گلوبلزم کا زمانہ، عالمگیریت، تو اس کے تو فائدے ہونے چاہیے تھے کہ جو ممالک غریب ہیں وہ غریب نہ ہوتے، کوئی جنگ نہ ہوتی، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہوتے، محبت ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، اور بہت بڑے وسائل رکھنے کے باوجود بھی غریبوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا۔ ایسا ممکن تھا، عین ممکن ہے کہ اس وقت اتنے وسائل ہیں اور بعض ممالک کے پاس اتنی دولت ہے اور اتنے ذرائع ہیں کہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بڑے بڑے مسائل اس سے حل ہو سکتے ہیں، ان کے اپنے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا بگاڑ اور بہت بڑا فساد ہے کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے۔ اس کا واحد حل کیا ہے کہ انسانیت کو آخرت کے عقیدے سے روشناس کروایا جائے کہ آخرت ہے، مرنے کے بعد زندگی ہے، وہاں پر ہمیشہ کی زندگی ہے، حق حساب ہے، اس کے لیے تیاری کرو۔ اس سے بہترین نسخہ کوئی بھی نہیں ہے اس کائنات، اور قرآن نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اب آخر میں تلافی اور اصلاح کے لیے کچھ اقدامات کا میں ذکر کروں گا کہ موجودہ دور میں تلافی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، چونکہ یہ تو بگاڑ ہے، مسلمانوں کے اندر بگاڑ اور زیادہ آ چکا ہے، ہم اخلاقی جرائم میں دوسروں کے مقابلے میں بہت آگے بڑھ چکے ہیں، جبکہ قرآن ہمارے پاس اسی معنی میں موجود ہے۔ تو اس بارے میں جو تلافی کے طور پر، اصلاح کے طور پر جو کچھ کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کا جو تربیتی نظام ہے، جس کا ابھی میں نے ذکر کیا تاریخ کی روشنی میں، جب وہ زندہ تھا تو ایسے لوگ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے جو اوپر سے لے کر نیچے تک، یعنی حکمران سے لے کر ایک غریب آدمی مزدور تک، سب پر نگاہ ہوتی تھی اور معاشرے میں ان کا احترام تھا۔ اس تربیتی نظام کا احیا کیا جائے، اور جو ہمارا جدید تعلیمی نظام ہے اس وقت، سکول اور یونیورسٹیوں کا، اس کے اندر یہ اہتمام کیا جائے، اچھے کورس رکھے جائیں، جس طرح کہ اسلامک یونیورسٹی آف اسلام آباد ہے، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، یعنی اس طرح کے ادارے یعنی عام کالجوں تک، دوسری یونیورسٹیوں تک وسیع ہوں، اور یہاں سے جو لوگ پڑھیں گے اگر وہ تربیتی نظام کو سنبھالیں، کیونکہ یہ لوگ کھاتے پیتے لوگ ہیں، یہ پبلک کے محتاج نہیں ہوں گے، چندے کے محتاج نہیں ہوں گے، تو ان کی وجہ سے دین کی عزت ہوگی معاشرے میں۔ تو تربیتی نظام اسی سے آئے گا کہ لوگ وہاں سے اب تیار ہوں۔ دینی مدارس اور اس کے نصاب پر ہم بہت زیادہ گفتگو کر چکے ہیں، آج اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر یوکے کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو انتہائی میں کہوں گا کہ افسوسناک صورتحال ہے اور بڑی مایوس کن ہے۔ یہاں دینی ادارے محض برائے نام دینی ادارے ہیں کہ جن کے اندر جو تعلیم ہے، جن کا میں دورہ کر چکا ہوں اور جو ہمارے سامنے ہے، ہم سروے کر چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، ان سے کوئی توقع نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اگر کچھ ایسا ممکن ہو کہ جو مسلمان صاحب ثروت ہے، یہاں پر صاحب ثروت سے مراد کہ جن کے بڑے اونچے کاروبار ہیں، ایسے لوگ جو بہت بڑا پیسہ جن کے پاس ہے، وہ آپس میں مل کر، چونکہ ان کے وسائل ہیں، وہ آپس میں مل کر بہترین ادارے قائم کریں کہ جن میں پوری دنیاوی تعلیم بھی ہو یہاں کی، اور پوری دینی تعلیم ہو، پروفیشنلز وہاں سے پیدا ہوں۔ یہ عام لوگ جو ہمارے یہ ہیں، جو چندوں سے ادارے بنتے ہیں، ان کے اندر وہ مسئلہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بڑے وسائل کی ضرورت ہے،
اور جو اعلیٰ کاروبار کے لوگ ہیں وہ ایسا کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آج سے کچھ 20-22 سال پہلے کسی اجتماع میں، کسی میٹنگ میں ہمارے دوست تھے، آج کل تو وہ فوت ہو چکے، ان کی اولاد کاروبار چلا رہی ہے، یہ یورو پیکیجنگ، یہ بہت بڑی کمپنی اب بھی ہے، لیکن اس زمانے میں بڑا عروج تھا اس کا. ان لوگوں کے پاس بڑا پیسہ تھا. تو گفتگو میں نے ان کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ آپ بھی اور فلاں فلاں کہ جن کے بہت بڑے اثاثے ہیں، آپ کچھ ملت کے لیے، اسلام کے لیے، چونکہ وہ دینی ذہن کے تھے اور اداروں کی وہ مدد کیا کرتے تھے، تو میں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ ادارے قائم کریں یہاں پر اور مسلمانوں کو آگے اٹھائیں. اس کے مسلمان بچے جو ہیں وہ بہت پیچھے ہیں تعلیم اور ان میں جرائم پنپ رہی ہے، اور یہ آپ لوگوں کو بھی کھائیں. آپ بے شک جس مکان میں رہتے ہیں اس میں سوئمنگ پول بھی ہے، بہت اعلیٰ ایریے میں رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں کی جو تذلیل ہے یہ آپ تک بھی پہنچ گئی. آپ کے مکان کی دیواروں کے ساتھ بھی یہ ٹکرے مارے. یہ جو ریسزم ہے مسلمانوں کے خلاف، تم لوگ بھی نہیں بچ سکتے. وہ اپنے اپنے محلات میں، بہتر ہے کہ آپ لوگ. انہوں نے بڑا اچھا تاثر لیا تھا اور بڑا مجھے یقین تھا جس انداز میں وہ فیصلہ کن بات ہوئی تھی، وہ کچھ کریں گے، وہ کچھ کر سکتے تھے. میرا خیال یہ کہ ہوا نہیں ہے. اگر ہوا ہوتا تو وہ یقیناً ہمارے سامنے ہوتا. تو یہ ایک تجویز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی ملت کو اٹھا سکتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کر سکتے ہیں. خلاصہ کلام یہ جو کچھ بیان کیا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں. آخرت دنیا کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے، دنیا اس کی ابتدائی شکل ہے، اور دنیا آخرت کے لیے کھیتی ہے. جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز کے لیے جوڑے کی شکل میں پیدا کیا، اور دنیا کے لیے بھی جوڑا ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، اور آخرت لابودی ہے، ایک فیصلہ کن ہے، ایک واضح حقیقت ہے. اور اس وقت جو انسانیت کا بگاڑ ہے پوری دنیا میں، جس کا تفصیلاً میں نے ذکر کیا، اس کا بہترین علاج جو ہے وہ آخرت ہے. آخرت کے احساس کو، آخرت کے عقیدے کو اجاگر کیا جائے اور پہلے مسلمانوں میں اس کو بیدار کیا جائے، اور پھر جو اسلام کا نظام تربیت ہے اس کا احیاء کیا جائے، اسے ریوائیو کیا جائے، جو اوپر سے رہ کر نیچے تک تمام طبقوں تک پہنچے، اور اس سے امت کی بھی اصلاح ہوگی اور انشاءاللہ پوری انسانیت کی بھی. اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے. اللہ تعالی ہم پر فضل و کرم فرمائے. آپ کا بہت بہت شکریہ. وما علینا الا البلاغ المبین. جناب آپ لوگوں کے کنٹریبیوشن، سوالات آپ کی جانب سے. ڈاکٹر صاحب کچھ بڑی عجیب و غریب چیزیں سننے میں آتی ہیں. کئی دفعہ ٹی وی پہ بحث ہوتی ہے اور لوگ کہتے ہیں، کچھ جو علماء ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ 30 فٹ قد ہوگا ہر بندے کا، عورت کا. پھر اس میں یہ ہے کہ وہ 30 یا 32 سال کی عمر کے ہوں گے، اور پتہ نہیں اس طرح کی بڑی بڑی کہانیاں سننے میں آتی ہیں. اس میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ احادیث جو زیادہ اتھینٹک ہیں، ان کے مطابق وہاں پر جنت میں داخلے سے پہلے اوور ہالنگ، جیسے وہ انگریزی کا لفظ ہے نا، کہ انسان کو جنت میں بسانے کے لیے اس کی جو جسمانی ساختیں، جو صلاحیتیں ہیں، ان کو بدل دیا جائے گا. اسی انسان کو یہ اپنی کامل شکل میں چلا جائے گا، پرفیکٹ فارم میں، یعنی عقل کے لحاظ سے، بصارت، بصیرت، اور اس میں قد میں بھی اضافہ ہوگا. ظاہر ہے کہ اس دنیا کے اندر قد چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، رنگ بھی مختلف ہیں، تو اس میں فرق ہے. وہاں پر فرق نہیں رہے گا چونکہ وہ کامل زندگی ہے نا، پرفیکٹ زندگی ہوگی. وہاں پر جو خوبصورتی ہے،
پھر جوانی وہاں پر ہوگی ہر انسان کے لیے، یہاں تک تو اتھنٹک ہے. لیکن جو پیمانے کے لحاظ سے بات ہوتی ہے کہ قد اتنے فٹ ہوگا، وہ روایات ذرا کمزور ہے، ہم ان کو عموماً بیان نہیں کیا کرتے کہ اس میں کچھ تھوڑا بہت ضعف ہوتا ہے. این ممکن ہے کہ ایسا ہی ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہاں پر جب 30 فٹ ہوگا تو یہ فٹ کیا ہوں گے. جو ہمارے والے فٹ ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے پیمانے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر بات یہی ہے کہ ان روایات کو سامنے رکھا جائے کہ جن میں یقیناً یہ قد بھی بدل جائیں گے، اضافہ ہوگا، کوئی قد چھوٹا نہیں رہے گا وہاں پر، کوئی نقص جسمانی نہیں رہے گا، کوئی رنگ کے اندر کوئی نقص نہیں ہوگا، ہر انسان کامل اور پرفیکٹ ہوگا وہاں پر اس جہان کے مطابق. تو یہاں تک تو بات بالکل کلیئر ہے اور اتھنٹک ہے. ایک اور اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ مرد حضرات جو ہیں ان کو حوریں ملیں گی اور جو عورتیں ہیں ان کو کیا ملے گا؟ ذرا اس پہ بھی تھوڑی وضاحت کر دیں. ہاں، یہ اس سے پہلے جنت اور جہنم پر تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے، وہاں پر بات آئی تھی. جی وہاں پر میں نے غور و فکر کے بعد جو علماء کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے شریعت کے جو پیمانے ہیں اس دنیا کے لیے آخرت کے لیے نہیں ہے. یہاں پر آپ نے شریعت میں یہاں پر حلال حرام ہے، یہاں پر یہ وہ پردہ ہے، یہاں پر یہ ہے وہ ہے، وہاں پر یہ معاملات نہیں ہے. اور قرآن کے اندر ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں پر آپ کی اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ ملے گا، اور یہ پیمانے وہاں پر نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر سب کچھ آ گیا ہے کہ خواتین کو بھی اپنی خواہش کے مطابق یقیناً کچھ نہ کچھ ملے گا. اب شریعت تو وہاں پر نہیں ہے اور نہ یہ پیمانے ہو گئے. یہ بات کرتے ہوئے اس وقت چونکہ ہم دنیا میں ہیں، اس فضا میں ہیں، تو یہ بات بڑی عجیب محسوس ہوگی. لیکن آپ اس فضا کے اندر جب پہنچیں گے اس عقل کے ساتھ، اس دانش کے ساتھ، اس پرفیکشن کے ساتھ، تو یہ چیزیں وہاں پر ایسی عجیب نہیں ہوں گی. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی انتظام وہاں پر یقیناً کیا ہے ان آیات کی روشنی میں. جزاک اللہ. جی اور کسی ساتھی کا ہاں سوال؟ جی میں جی جی آواز آ جی رہی ہے؟ بالکل آواز کلیئر ہے، صاف ہے، آپ کی آواز صاف ہے. اچھا. ہاں جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ قیامت کا اس انداز میں ذکر ہے اور بار بار ذکر ہے، جس میں ایک تو بہت ڈراؤنا قسم کا، الارمنگ قسم کی بار بار، جس سے مطلب ایسے لگتا ہے، اور بلکہ یہ جو ہمارے کہنا چاہیے دوسرے مذاہب کے، کہ اس میں اللہ کو ایک مطلب بڑا خوفناک انداز سے ڈرانے والا، اس میں وہ محبت کا پہلو یا رحیمیت کا پہلو جو ہے وہ کم نظر آتا ہے. اب اصل میں جو بات ہے کہ ہے تو یہ مطلب یوم احتساب، اور ہمیں احتساب کی طرف ہے، اس میں وہ متوازن نظریہ جو ہے نا، کہ جس میں ہم لوگ، بلکہ جو ہمارے مذہبی طبقے ہیں وہ تو اسی طرح جیسے فرما رہے تھے نا، کہ وہ جنت کی وہ متشابہات جن کو ایکسپریس کرنا جو ہے نا ٹینجیبل فارم میں، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. وہ اس پہ زور دیتے رہتے ہیں، اور اس میں ہمارے طارق جمیل صاحب تو بہرحال بہت کچھ کرتے ہیں جی، گانے اتنے سروں میں اور فلاں اور فلاں، اور ڈانسز اس طرح ہوں گے کہ وہ اچھا، وہ آپ کو ایک بہت ایک ان نیچرل. ہمیں تو یہ ہے کہ ایک جیسے آپ فرمایا نا کہ یاد دہانی کے طور پہ کہ جی یہ ہمارا احتساب ہونا ہے اور ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. اب ہم اس ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتے ہیں کہ عبادت میں ہم اس طرح میرا مطلب ہے اپنے آپ کو کہ ہم نے مقصد ہی بھائی جنت ملنی ہے اور اس میں حوریں ملنی ہیں، اور حوروں کے نین نقش جو ہیں وہ ایسے رومانوی، بلکہ بعض صورتوں میں تو اللہ معاف کرے کہ بڑا پورنوگرافک قسم کا جو ہے وہ چیزیں نظر آتی ہیں. لہٰذا ایک تو یہ بہت غلط ہے، اور دوسرے جب ان کو آپ ٹھوس شکل میں پیش نہیں کر سکتے تو وہ پھر جو ہے وہ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہی میرا مطلب ہے، تو لہٰذا وہ اس سے بے خبر ہو جاتے ہیں. وہ بڑا مطلب مجھے یاد پڑ رہا ہے پتہ نہیں سنگاپور کا، کہ جس قوم میں یہ تصور ہو کہ جی حساب ہی اس کا بھرنے کے بعد شروع ہونا ہے، تو وہ اس دنیا کو سنوارنے کی کیا کوشش کریں گے؟ وہ اس سے پھر بیگانہ ہو جاتے ہیں.
دوسرا آپ نے بڑا اچھا ماشاءاللہ جو ہے وہ تجزیہ کرتے ہوئے بتایا بھی کہ وہ ہم جو ہیں وہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. ہم جو ہیں وہ جس طرح مطلب چل رہے ہیں، جس میں مطلب علم تو بڑھ رہا ہے، ڈگریاں اور تعلیم جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، لیکن اس میں سے اسے بے خدا جس طرح بنا دیا گیا ہے تربیت کے فقدان سے. اب تربیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا انسٹیٹیوشن کوئی ہو. تربیت تو جو ہے وہ گھر سے، جس طرح ہمارے، میرا مطلب ہم نے خود دیکھا ہے کہ ہمارے والدین کس طرح یا ان کے والدین، جب تک تعلیم کو تربیت کے ساتھ جو ہے نتھی نہیں کیا جائے گا، وابستہ نہیں ہے، اور اس میں یہ بنیادی کہ بچے کو اللہ اور اس کے حبیب سے مکمل طور پہ آگاہی جتنی ابتدائی طور میں دی جا سکتی ہے اتنا شاید بعد میں موقع نہ ملے. اور اگر وہ اس تربیت کے ساتھ اور اس کے بعد جو بھی تعلیم ہم دیں اس کو جو ہے نا، ہم اس سینس میں سیکولر تعلیم نہیں کہنا چاہیے. اس میں وہ ویلیوز جو کہ مطلب یونیورسل سچائی تو ہیں ہی ہیں، لیکن الہامی مذاہب میں تقریباً ملتی جلتی. جب تک یہ ہم ایک دوسرے کو کمپلیمنٹری نہیں بنائیں گے، تب تک یہ دنیا چاہے جتنی مرضی مادی ترقی کر جائے، وہ جانوروں کی زندگی اس میں تو ضرور یقیناً ہے کہ وہ بہت ترقی ظاہری طور پہ مادی طور پہ نظر آئے گی، لیکن اس میں انسانیت جو ہے وہ مائنس ہوتی جائے گی. اور یہ دنیا بہت بڑا مطلب ہے ایک لحاظ سے ہمیں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ I would say nose dive to the sense in that کہ وہ ترقی نہیں ہوگی. اصل یہ میرے دو میرا مطلب ہے کہ اس میں ہمیں جو توازن والا ہے رویہ کہ جی ٹھیک ہے احتساب ہونا ہے، لیکن ہم متشابہات کی دنیا میں گھومنا ہو جائیں کہ جی اتنے فٹ لمبی ہوگی اور اتنے پھلوں کے یہ ہوں گے. بھائی ٹھیک ہے سب کچھ ہوگا، لیکن اللہ نے انڈیفائنڈ سے کیا، اور وہ ضعیف حدیثوں پہ اس قدر زور دیا جاتا ہے کہ اس میں وہ وہی میں باتیں کر رہا ہوں کہ جس میں بہت عجیب چیزیں جو ہیں وہ، اگر آپ کبھی، میں تو بلکہ بعض تبلیغی جماعت کے کچھ لوگ ہیں ان سے الجھ جاتا ہوں کہ یار یہ اس طرف توجہ دو. تو لہذا یہ توازن ہوگا تو بہتری ہوگی، ادروائز جو ہے اسی طرح کہنا چاہیے ٹامک ٹوئیاں مارنے میں جسٹ گروپنگ ان دا ڈارکنیس والی بات ہوگی بجائے اس کے ہمیں روشنی. جزاک اللہ. اس میں مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس وقت وہاں کیا وقت ہے پاکستان میں آپ کے پاس؟ پاکستان میں اس وقت جی 10:20 ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ موزوں وقت ہے، عشاء کے بعد، موزوں یعنی کہ سرکل کا موزوں وقت ہے آپ کے لیے بھی، یعنی عشاء کے بعد کا. ہاں بہت موضوع ہے، بہت موضوع ہے، یہ ٹھیک ہے کیونکہ ہماری اذان ہوتی ہے کوئی 8:45 کے قریب، 15 منٹ میں ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، تو 9 بجے آپ سے شریک ہو جاتا ہے. بڑا آئیڈیا میرے. ہاں ہمیں چونکہ اب پاکستان پہنچے وہ ابھی کووڈ کی وجہ سے آنے کا اتفاق ہو نہیں رہا. جب ہوا تو لاہور ہم لوگ ضرور وزٹ کرتے ہیں، وہ ہماری تعلیم گاہ رہی ہے. پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ تعلق رہا ہے تعلیم کا اور بھی، تو آپ سے ملاقات کریں گے. اب آپ کے سوالات کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب یہ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، آپ ہمارے لیے بہت مہمان معظم ہوں گے، اور آپ جزاک اللہ، آپ کی محبت ہے. دیدہ دل جو ہے وہ فراش کریں گے ضرور، بالکل جب بھی آئیں موسٹ ویلکم. اب اس میں کچھ آپ کی جو کنٹریبیوشن ہے، سوال کی طرف آنے سے پہلے کنٹریبیوشن پر گفتگو کروں گا، وہ بہت عمدہ ہے کہ نظام تعلیم کو جب تک نظام تربیت کے ساتھ نتھی نہیں کیا جائے گا ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. اور مغرب نے انتہائی ترقی کے باوجود چونکہ تربیت کو چھوڑ دیا ہے، صرف تعلیم پر زور دیا ہے، توازن برقرار نہیں رکھا. تو اقبال کے وہ الفاظ میں کہ جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا. ستاروں کی ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا. بات وہی ہو جاتی ہے. اور اسی میں سے مغرب بھی گزر رہا ہے اور ہم لوگ بھی، مسلمان بھی، عالم اسلام بھی. تو یہ ایک اہم بات ہے. اور آپ کے اس تبصرے میں، کنٹریبیوشن میں
مذہب کو ہمارے علماء اور خصوصاً پاکستان میں، ویسے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عرب میں بھی یہی صورت حال ہے، کیونکہ ہم تو عربوں کے چینلز کو بھی سنتے رہتے ہیں، تو کوئی خاص اس میں نہیں ہے، صرف اتنا مسئلہ ہے کہ پاکستان میں جو شدت آ جاتی ہے نا بعض اوقات، یہ توہین رسالت کے حوالے سے یا شیعہ اور سنی کے حوالے سے، کسی زمانے میں دیوبندی اور بریلوی کی تھی، یہ شدت عربوں میں نہیں ہے، لیکن مذہب کو جس انداز میں پیش کیا جاتا ہے وہ دونوں کے اندر بھی وہ وہی صورت ہے، صحیح. وہی جو ہے نا وہ سادگی سادہ لوہی جو وہاں پر ہے وہاں عربوں کے اندر بھی ہے، یہ وراثت مشترکہ ہے. آج اس بات کی ضرورت ہے، ہمارے دوست نوٹ کر لیں، موجودہ دور میں اسلامی تعلیمات کو اور اسلام کے قانون کو وقت کے علمی لیول پر کھڑے ہو کر پیش کرنا بہت ضروری ہے، جو وقت کا علمی لیول ہے، the required academic standard of time، معیار کے اوپر کھڑے ہو کر آپ جو ہے نا وہ اب اسلامی احکامات کو آپ لوگوں کو ایڈریس کرنا ہوگا سائنٹیفکلی، اور ایسے لوگ پیدا ہوں جو جن کے اندر یہ قابلیت ہو، لیکن ہمارے ہاں ابھی وہ ایسے ادارے ہی نہیں ہیں. اس لیے میں نے آج دینی مدارس کو چھوڑ کر یونیورسٹی اور کالجوں کا رخ کیا ہے، جنہیں ہمارے محترم خواجہ نذیر صاحب نے اس بات کو پسند کیا، کیونکہ اب وہاں پر جو نظام تعلیم ہے اسے تربیت کے ساتھ نتھی کیا جائے، وہاں سے لوگ پیدا ہوں وہ بہتر کام کر سکیں گے بنسبت دینی مدارس سے جو لوگ فارغ التحصیل ہیں، کیونکہ وہاں پر علم ہے، وہاں پر وسعت نظری سکھائی جاتی ہے. اب دیکھیں نا کہ پنجاب یونیورسٹی، اسلام آباد یونیورسٹی، ملتان یونیورسٹی، کراچی یا کوئٹہ، 5 یونیورسٹیوں کے فضلاء ایک جگہ بیٹھیں گے، وہ علم پر بحث کریں گے، وہ آپس میں بڑے محبت کے ساتھ ملیں گے، اگر وہ اختلاف بھی کریں گے کسی نقطۂ نظر میں تو وہ بھی بڑا علمی ہوگا. لیکن اگر آپ کسی طرح 4 مختلف دینی مدارس کے فضلاء کو بٹھا دیں، ان کی لڑائی ہو جائے گی، کیونکہ وہ علم ہی نہیں ہے، وہاں تحقیق ہی نہیں ہے، تنگ نظری ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. یہ سوال بڑا اہم ہے، اس کا جو جواب ہے وہ آپ ذہن میں دنیا سے رکھیں. دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو جہاں بڑی صلاحیتیں دی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بگاڑ کے بہت سے چانسز رکھ دیے ہیں. جنت جو ہے یہ آپ ذہن میں رکھیں، جنت جو ہے وہ یا اچھے لوگوں کے لیے جو نیک لوگ ہیں، یا جنت گناہگاروں کے لیے ہے. یہ بات بڑی عجیب میں کہہ رہا ہوں لیکن میں اس کی تشریح کروں گا. جنت یا تو اچھے لوگوں کے لیے جن کو مقربین کہا جاتا ہے، یا گناہگار، وہ وہاں پر مشرکوں اور ظالموں کے لیے نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ اب مقربین یا نیک لوگ، ان کا معاملہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا. گناہگار کون لوگ ہیں؟ گناہگار عام لوگ، ہماری طرح عام جو لوگ ہوتے ہیں کہ جو گناہ بھی کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی تلافی بھی کرتے رہتے ہیں. یعنی تلافی جو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیا، توبہ کر لیا، اگر کسی کا حق مارا، اس طرح کی زیادتی کی تو اس انداز میں تلافی کر لی. ساتھ ساتھ گناہ بھی ہوتے ہیں انسان سے بتقاضۂ بشریت، لیکن وہ تلافی بھی کرتے رہتے ہیں، ان میں اخلاص ہوتا ہے. ان لوگوں کے لیے جنت ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جب امتحان کا وقت ہوتا ہے، امتحان کو سخت رکھا جاتا ہے. یہ عقلی بات ہے. اور وہاں پر آپ یہاں بھی دیکھیں کہ جتنے بھی اہم امتحانات ہیں اس دنیا کے اندر بھی، آپ یونیورسٹیز کے اندر، کالج کے اندر، اور آپ جا رہے کالج یونیورسٹی دونوں سے آپ پڑھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور جتنے بھی ہمارے سامعین ہیں یہ سب کے سب جو ہے نا یہ یونیورسٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، وہیں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. جتنا بھی اہم امتحان ہوگا اس کے لیے شرائط بڑی اہم رکھی جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں ڈاکٹریٹ کر رہا تھا یہاں یونیورسٹی میں، اس سے پہلے بھی کورسز کیے، تو اس میں وائوا کے متعلق جو ایک امتحان ہوتا ہے، وہاں یونیورسٹی ایکسپرٹ امتحان لیتے ہیں، 2 ایکسٹرنل ہوتے ہیں، 2 انٹرنل ہوتے ہیں، بڑے سخت سوالات ہوتے ہیں اس میں. جی اب ظاہر ہے کہ اس کے متعلق جب بھی ہمارے وہ جو سپروائزر تھے جب وائوا پر گفتگو کرتے تھے تو ہمیں واضح کہا جاتے تھے کہ یہ امتحان ہے، اس کے لیے آپ کو تیاری کرنا ہوگی، کوئی رعایت نہیں ہوگی. اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہیں اسٹوڈنٹس میں سے ہوتے ہیں کہ وہ جب صبح وائوا ہوتا ہے تو رات کو وہ سو نہیں سکتے، ان کو گولی کھانا پڑتی ہے نیند، اور ان میں سے اکثر پاس ہو جاتے ہیں.
اب الحمدللہ جب میرا مسئلہ آیا تو اس میں 1 گھنٹے کا وائیوا تھا، اس میں بڑے سخت سوالات تھے جو آباد تھے، اور اس سے پہلے مجھے باقاعدہ کہا گیا تھا کہ کوئی رعایت نہیں ہوگی، لیکن جب وہاں پر کامیابی ہو گئی، سب نے مبارکباد دی اور بہت اچھا ہوا. ہاں جی، تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کامیابی کے لیے یہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو تیار، آپ کو اس کے لیے ظالم نہیں بننا اور آپ کو اس کے لیے مجرم نہیں بننا ہے. اگر آپ مقرب نہیں بن سکتے تو آپ گناہگار کی سطح پر ہیں، اور گناہگار کی مقرب کی سطح تھوڑی سی ذرا مشکل ہوتی ہے، گناہگار کی سطح پر رہنا آسان ہے. قیامت کا جو نقشہ ہے اس کو سخت رکھنا، یہ انسان اور انسانیت کی جو بگاڑ ہے اس حوالے سے ہے. یہ نیک لوگوں کے، عام لوگوں کے حوالے سے یہ نہیں ہے، یہ بگاڑ کو دور کرنے کے لیے ہے. یہاں پر دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ جو قانون بنائے جاتے ہیں مجرموں کے لیے، جرائم روکنے کے لیے، ان میں سختی ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ تو اس لحاظ سے یہ توازن ہے کہ ایک طرف جو کامیابی ہے اس کو آسان کر دیا گیا ہے، وہ اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ، اگر یہ ہوتا کہ کوئی گناہ بالکل نہ کر سکے، ایک طرف اللہ تعالیٰ گناہ کے پورے دروازے کھول دیتا اور اس کے لیے نفس ہے، اس کے لیے شیطان کو کھلا چھوڑ دیا، دوسری طرف اگر یہ بتایا جاتا کہ تم ایک گناہ بھی نہیں کر سکتے، اگر کرو گے تو یہ جرم ہوگا، ناقابل معافی ہوگا، جس میں کوئی توازن نہیں ہے کہ انسان انسانیت کی سطح پر اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا. فرشتے پہنچ سکتے ہیں، لیکن بہت سی آسانیاں پیدا کی ہیں ہمارے لیے. لیکن یہ جو ڈراوا ہے یہ اصلاح کے لیے ہوتا ہے، یہ آخری امتحان ہے سب سے بڑا، اور یہ ضروری ہوتا ہے. لیکن اس کے لیے ذہن میں یہ رکھیں کہ ہمارے لیے جو تیاری کا اللہ نے نصاب دیا ہے وہ بڑا عمدہ ہے، اس میں بڑی محبت ہے. اس دنیا میں یہ دنیا کے حوالے سے ہے، اور اس کے اندر اگر ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتے ہیں، تو اس کی تلافی کا پورا سامان اللہ نے رکھ دیا، اور وہ بہت آسان ہے. اس میں ہم کوشش کریں کہ حقوق العباد کے معاملات کے اندر ہم کسی پر زیادتی اور ظلم نہ کریں. یہ ایریا بہت حساس ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور زیادہ تر ڈراوا اس حقوق العباد، اس ظلم اور اس فسق و فجور کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہم ایک دوسرے پر کرتے ہیں. جزاک اللہ. اور کوئی سوال کسی ساتھی کا دعا سے پہلے؟ اس سلسلے میں خواجہ مسعود صاحب ہمارے اس سرکل کے بڑے سرگرم، بڑے اہم رکن ہیں. یہ بڑے صاحب علم آدمی ہیں، آج ہمارے سامنے نہیں ہے، اور بہت بڑی صاحب علم فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا بہت بڑا علم ہے، اور یہ فی سبیل اللہ بڑے عرصے سے جمعہ پڑھاتے ہیں، ادارے انہوں نے قائم کیے الحمدللہ. ان کے اچھی جاب ہے، ان کے بیٹے بیٹیاں بہت اہم عہدوں پر ہیں. ہمارے ساتھ بڑی محبت ہے، اور اس سرکل کو صاحب علم ہونے کے باوجود بھی خواجہ نذیر صاحب کی طرح محبت کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں. مگر وہ شدید بیمار ہیں پچھلے 2 ہفتے سے، اور وہ ایک ٹیسٹ کے اندر ہیں، اور وہ ٹیسٹ اس کا امکان یہ ہے کہ وہ کینسر کی شکل میں بھی نکل سکتا ہے. ہمیں خصوصی دعا کرنا ہوگی کہ وہ ٹیسٹ غالباً ہو چکا ہوگا اب تک، میں نے فون نہیں کیا آج، تو انہوں نے دعا کی درخواست کی. ہم دعا کریں گے، ہمارے وہ قابل احترام بھائی ہیں. اور اس سے ڈاکٹر منظور عالم صاحب بہت بڑے ایکڈیمک آدمی ہیں یہاں ویسٹ کے، اور بہت سینئر کنسلٹنٹس میں سے رہے، آج کل ریٹائر ہیں. تو آج وہ نہیں ہیں، تو ان کی چونکہ بیٹی کی شادی تھی، میں تو پہنچ نہیں سکا اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، دعوت تھی. لیکن یہ ہے کہ ہم ان کی بیٹی کی شادی کامیابی کے لیے، برکت کے لیے بھی دعا کریں گے. تو اگر کوئی سوال نہ ہو تو پھر ہم دعا کر لیں. ڈاکٹر صاحب، ایک ہماری جاننے والی ہیں، وہ بھی کالج میں پروفیسر تھی، ان کا بھی کووڈ کی وجہ سے انتقال ہو گیا 2 دن پہلے، تو ان کے لیے بھی پلیز دعا کرنا. ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. تو دعا کریں پھر. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک.
یا رب العالمین اس مرحومہ کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، حساب یسیر کا مصداق بنا، یا اللہ ان کی شہادت کو قبول فرما، ان کے کنبے کو پسماندگان کو مکمل صبر عطا فرما، یا اللہ مسعود خواجہ صاحب کو مکمل شفا عطا فرما، یا اللہ ان کے ٹیسٹ کو کامیاب فرما، یا اللہ ان کی صحت کو قائم فرما، اور اسی طرح ڈاکٹر منظور عالم کی صاحبزادی دختر نیک اختر کی شادی کو مبارک فرما، اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہم سب پر رحم و کرم فرما، یا رب العالمین اس وبا کو دور فرما، اور اس کے جتنے بھی مریض ہیں ان کو شفا عطا فرما، اور جو اس کی وجہ سے فوت ہو گئے ان کی شہادت کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین، جزاکم اللہ خیرا جی، خدا حافظ۔ اللہ حافظ جی، بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔